اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اور کچھ سجیشنز کی کہ اس صورتحال میں کیا چیزیں بہتر ہیں کر لینی چاہیے اور کون سی چیزیں کس طرح سے کر لینی چاہیے۔ دیکھیے، جنرل اسٹریٹجیز وہی رہتی ہیں اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہرحال سچویشن کے مطابق اور وقت کے مطابق انہی اسٹریٹجیز کو آپ کسٹمائز کرتے ہیں، ورنہ اسٹینڈرڈ ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں۔ اسی طرح سے پروڈکٹ کی پروموشن ہوگی، اسی طرح سے کسٹمرز پہ فوکس ہوگا، اسی طرح سے آپ مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز کریں گے، کسٹمر سروسز کریں گے، نئی پروڈکٹس لے کے آئیں گے، پرانی پروڈکٹس کو کوئی جھاڑ پہنچ کے ان کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹینڈرڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ دی اونلی تھنگ از دیٹ یو نیڈ ٹو سی کہ آج کے وقت میں ان میں سے کون سی چیز زیادہ ریلیونٹ ہے، کون سی زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، کون سی نہیں دے گی۔ اس حساب سے اپنے آپ کو ذرا غور کر لیجئے اور پھر اپنی ایفرٹس اور ایکٹیویٹی کو اس طرح سے ڈپلوائے کیجئے۔ آج کی جو سجیشن ہے وچ از دی فورتھ سجیشن، وہ بیسکلی یہ ہے کہ ڈوئنگ مور آف دا سیم کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے۔ ڈوئنگ مور آف دا سیم سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت جو فاسٹ گروئنگ کمپنیز ہیں ان کی کچھ سٹینڈرڈ انہوں نے کچھ پروموشنل ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا فوکس کسٹمر سروسز کا ہے، اور کسٹمر سروسز میں مختلف طرح کی سروسز شامل ہیں۔ ہمارا کسٹمر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ڈاکٹر ہے، سب جانتے ہیں، فارمیسی نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو لہٰذا زیادہ بلکہ فوکس ہوتا ہی ڈاکٹرز پہ ہے۔ ہاسپٹلز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، یہ سب پرائمری فوکس ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان پہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز، جس میں اکیڈیمک بھی ہیں، جس میں نان اکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی ہیں، وہ سب چل رہی ہیں۔ دی پوائنٹ از کہ کیا وہی چیزیں اس سے زیادہ کر لینے سے فائدہ ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے آپ ایک ایکٹیویٹی 2 مرتبہ کرتے تھے 3 مہینے میں، تو کیا آپ 3 مرتبہ کر لینی چاہیے؟ کیا مہینے میں 2 مرتبہ کر لینی چاہیے؟ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے اگر آپ فرض کیجئے کوئی گفٹ گیو اوے کوئی اس طرح کی چیز بناتے تھے تاکہ ایک ریمائنڈر رہے ڈاکٹر کے پاس اور اس کے کلینک میں اس کے کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آتا رہے، تو کیا ہر ہفتے ایک اس چیز دے دینی چاہیے، ہر مہینے دے دینی چاہیے، کیا کر لینا چاہیے؟ اپنا پروموشنل بجٹ آپ کا جو بھی ہے اس کو ظاہر ہے آپ اس کو ایکسیڈ تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ود ان دیٹ آپ اپنے ریسورسز کو کیسے ری الائن کریں، ری ڈائیورٹ کریں، کیا کریں، کدھر کو جائیں آپ۔ تو یہ بھی غور طلب بات ہے، بیکاز ان موسٹ آف دا کیسز ڈوئنگ مور آف دا سیم ڈز ناٹ پروڈیوس دی ریزلٹ۔ یہ لینئر ریلیشن شپ نہیں ہے، یعنی اگر 1 روپیہ خرچ کر کے 5 روپے کا بزنس آتا ہے، ویسے کسی زمانے میں جب ہم کل کیلکولیٹ کرتے تھے سروسز کو، تو ہم یہ کہتے تھے کہ 1 روپیہ خرچ کر کے 25 روپے بزنس آئے گا، اور اس سے اگر کم آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہوتے ہوتے وہ 25 سے 20 ہوا، پھر 15 ہوا، واٹ ایور ہیپنڈ، ابھی وہ کوئی 4-5 پہ چل رہا ہے کہ اگر آپ اف یو اسپینڈ 1 روپی آن مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ ایوری تھنگ، تو خاص طور پہ جو کسٹمر سروسز ہیں، اف یو اسپینڈ اے روپی آن دیٹ، تو یو ول پروبیبلی ریٹرن آپ کی جس کو ROI کہا جاتا ہے وہ 4 سے 5 ہوگی۔ بہت اچھی نہیں ہے، ظاہر ہے اسی وجہ سے کاسٹ آف سیلنگ بہت بڑھ گئی ہے، لیکن بہرحال چونکہ مارکیٹ کا نارم ہے تو نارمس پہ تو آپ اس کو ایک کوئی کمپنی یا انڈسٹری تو اس کو چیلنج کر کے چینج نہیں کر سکتی۔ سو لیٹس سی ویئر اٹ گوز ایکچولی۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اور کم کر لیں، یعنی 1 روپیہ خرچ کر کے 2 روپے کی توقع رکھ لیں، اپنی انویسٹمنٹ اس طرح سے بڑھا لیں ڈوئنگ مور آف دی سیم سے؟ تو یہ میری عرض یہ ہے کہ یہ انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اور کاؤنٹر پروڈکٹیو کیوں ہے؟ دیکھیے، اف یو ہیو اے لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ود اے کسٹمر، اور ہر کسٹمر کا ایک کمپنی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے نا، بہت سی انڈسٹریز کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ویرائٹی آف پیشنٹس ہے who need multiple drugs، اور وہ اس کی اپنی ایک ججمنٹ ہے، کلینکل ججمنٹ بھی ہے، کلینکل ایکسپیرینس بھی ہے، سو وہ پک کرتا ہے یا کرتی ہیں خاتون
کچھ 2-4 دوائیاں ادھر سے، کوئی 4-6 ادھر سے، کوئی 2-3 ادھر سے، کوئی 1 ادھر سے، کوئی اس طرح سے کر کے ان کی اپنی ایک باسکٹ ہے۔ اگر میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے کہوں نا، آپ ایک فرض کیجئے خدا نخواستہ بیمار ہوئے اور آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس گئے یا عام ڈاکٹر کے پاس گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچے گا، کیونکہ 1,10,000 دوائیاں ہیں پاکستان میں، وہ بیٹھ کے سوچے گا کہ اچھا 1,10,000 میں سے کون سی میں دوں گا اس کو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اپنی چھوٹی ڈائریکٹری ہے اس کے ذہن میں، جو اس نے 25, 30, 40 دوائیوں کی بنائی ہوئی ہے، جو اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ریلائبل دوائیاں ہیں اینڈ مائی پیشنٹس گیٹ بیٹر ود دس، لہٰذا وہ ان میں سے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی لکھ دے گا۔ ٹائم نہیں لیتے نا ڈاکٹر پرسکرپشن لکھنے میں، اسی لیے نہیں لیتے کہ وہ پوری کوئی بہت بڑی لسٹ کو سکین نہیں کر رہے ہوتے ذہنی طور پہ، وہ اپنی اس چھوٹی لسٹ کو سکین کرتے ہیں، ٹک کر کے دوائی لکھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو دوائیاں ایک تو ظاہر ہے لمیٹڈ ہیں، آپ ہیں وہاں آلریڈی موجود ہیں۔ دوسری بات جو میں نے بہت پہلے بھی کہی تھی اسی سیریز میں، کہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے، پیشنٹس کی بائنگ کیپیسٹی دن بدن کم ہوئی ہے، اور ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جو اس سے بے شمار نقصان ہو گیا ہے، اس کا امپیکٹ ابھی آئے گا اور لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی مزید کم ہوگی اور ہر جگہ اس کا اثر پڑے گا نا۔ اب اگر فصلیں ضائع ہو گئی ہیں تو فصلوں سے جو پیسہ آنا تھا وہ صرف فارمر کو تو نقصان نہیں ہوگا نا کہ صرف اس کو پیسہ نہیں ملا، وہ جس مارکیٹ میں آنا تھا اس کو بھی نقصان ہوا، وہ جس جگہ ریٹیل میں بکنا تھا وہاں بھی نقصان ہوا، اور وہ کئی لیول پہ وہ نقصان چلے گا پھر وہ۔ تو یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ سو لہٰذا ڈوئنگ مور آف دا سیم، کہ اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا لیں، اگر آپ ہر روز نئی پروڈکٹ لے آئیں، اگر آپ ہر روز نیا گفٹ لے آئیں، اگر آپ ہر روز کو پتہ نہیں نیا کیا کام کر کے دکھا دیں، تو شاید بزنس بڑھ جائے گا۔ اس سے کام نہیں ہوگا، سمری یہ ہے۔ اور سجیشن یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کیجئے، اسی کو انالائز کیجئے، اور اس میں سے دیکھیے کہ کون سی چیزیں شاید ریڈنڈنٹ ہیں، نہ کریں اس وقت، ان کو روک لیں فی الحال، اس کی جگہ پہ یہ کر لیں۔ اگر آپ 6, 8, 10 چیزیں کرتے ہیں تو اگر اس میں سے 2 چیزیں اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں تو ان کو بند کر دیجیے، اور جو موسٹ ریلیونٹ ہیں اور جو موسٹ افیکٹو اس صورتحال میں ہو سکتی ہیں ان پہ فوکس کیجیے، اور ڈوئنگ مور آف دا سیم مت کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔